اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدو، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل، جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو اپنی ذوق تھا، یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دی 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا، 6 مرتبہ مکی قرآن میں، 1 مرتبہ یہاں۔ تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ شیطان فرشتہ تھا؟ بالکل فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عبادت کرتے ہوئے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا۔ اب یہاں ایک غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا۔ ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے۔ جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے، اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، واضح آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے، تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کیا۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی۔ یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا۔ تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا۔ تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک رہیں گی بہرحال، شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے، اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے۔ کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا
کہ आग ऊपर की तरफ उठती है, तो उसने कहा मैं खैर हूँ, जबकि मिट्टी कहीं से फेंको नीचे की तरफ चले जाती है। जबकि उसका ये बोलना मैं खैर हूँ ये भी गलत था अकली एतबार से भी। आग से जब तक उसको कंट्रोल में ना रखा जाए कोई फ़ायदा नहीं है। आग को जब तक कंट्रोल में ना रखा जाए कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही देती है सिर्फ। जबकि मिट्टी कहीं भी वो फ़ायदेमंद ही है, कुछ दाना गिरा तो उग जाता है, कोई बीज गिरा तो झाड़ लग जाता है, फ़ायदेमंद ही है। पानी रहा तो थम जाता है, फ़ायदा ही है। तो इसका ये दलील भी अकली बेकार थी। तो कहा मैं खैर हूँ इससे आदम से जो तूने पैदा किया। बहरहाल अब ये दुश्मनी इनकी हमारी शुरू से है और ये चाहता है कि जहाँ ये जाएगा इबलीस, ये हम तमाम को ले जाएं। तो इबलीस ये बाबाए जिन है, जिनों का बाप है। जिस तरह से आदम बाबाए इंसानियत है, हम सबके बाप है, उसी तरह इबलीस ये जिनों का बाप है। और जिस तरह आदम की नस्ल में मोमिन और काफिर दोनों होते हैं, इबलीस की नस्ल में भी मोमिन और काफिर दोनों होते हैं। याद रखिए, फ़र्क इतना है कि हमारे बाप ईमान वाले थे जिससे हमारी नस्ल चली, और जिनों की नस्ल चली उनका बाप काफिर था पहला। बाद वालों ने बहरहाल ईमान लाया। खुद रसूलुल्लाह पर कहीं जिन्होंने ईमान लाया उसका तज़किरा सूरह जिन में गुज़रा।